بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود الکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. میٹرو ون ٹی وی ون پر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور نور سحر کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں ہماری اس بزم کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا. اور آج کا جو حادثہ ہوائی جہاز جو کریش ہوا کراچی ایئرپورٹ کے قریب، بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام کی مغفرت فرمائے. اور آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں. قاری صاحب ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ کل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الہ العالمین، ہم اس مبارک شب میں شب قدر پہ یا بارگاہ میں حاضر ہیں، التجا کرتے ہیں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، یہاں پہ جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی گئی، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور قبول فرما کے اس کا ہدیہ ثواب مرحومین جو آج شہید ہوئے طیارے کے حادثے میں، یا الہ العالمین ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور اس کے علاوہ جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن نور السحر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور الحمدللہ ہم نے اس بزم کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کر لیا ہے. اور اللہ پاک تمام جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. محترم سامعین، آج 29ویں شب رمضان کے بالکل آخری دن ہیں، اور یہ بہت فضیلت اور بہت مقبولیت والی رات ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں جو ذکر و اذکار کریں اس میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہماری بزم کا آغاز تلاوت سے ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہم جاتے ہیں حمد کی طرف. میں اپنے مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں بہت خوبصورت پڑھنے والے جناب منہاج سیدی صاحب. میں آپ سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں کہ آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی والے معاملات عطا فرمائیں. اور بھائی جنید چشتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. کر سکتے ہیں آپ ان کو کوئی ایسی ہم جو آج جو تمام لوگ جو پریشان ہیں، دل بچار سب کا جو ہے نا بہت اداس ہے اس ثانیے کے حوالے سے. اللہ پاک اس سب سے پہلے تو وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اس رمضان کے وسیلے سے، اور جو اس طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوا ہے اللہ کریم اسی حوالے سے ایک حمد باری تعالیٰ اللہ اکبر اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم علیہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ
اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا تو ہی صدا، اور تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اور ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، مولا پاک کر دے ہمارے تو ناز، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جنید چشتی صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ خواتین و حضرات ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز ٹی وی پر تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم نعت، اور بزم نعت میں یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزم نعت۔ بزم نعت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مختلف نعت خواں جو حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں۔ اور تو سامعین، آج کا جو واقعہ ہوا ہے نا، الحمدللہ آپ یقین کریں، میرا یہ ایمان ہے کہ ان سب کو اللہ پاک نے بخش دیا ہوگا، بے حساب اللہ پاک نے ان کو بخش دیا ہوگا، اور وہ بہت اچھی جگہ پر ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری محفل جو ہے ہم اس کا تمام مثال ثواب ان مرحومین کو کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحتیابی والی ان کو زندگی عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ مہمان ہیں احمد رضا، کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ مائک دیجیے گا ندیم بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، خالد حسین صاحب کا لکھا ہوا، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا
سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، حضور کی بندہ پر بھری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بساط کی نسبت، رہے سلامت بساط کی نسبت، میرا تو کل آسرا یہی ہے، رہے سلامت بساط کی نسبت، کیونکہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، رہے سلامت بساط کی نسبت، میرا تو کل آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں احمد رضا آپ نے نعت پڑھی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سامعین آپ کو بتاؤں، میں بیٹھا تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، لیکن آپ یقین کریں میرا دل اور میرا دماغ، میری سوچ اسی حادثے کے اوپر ہے کہ لوگ کیا سوچ کر آئے ہوں گے، اور اپنی منزل کے قریب پہنچ کر اتنا بڑا حادثہ، بس اللہ پاک سب کو غریق رحمت عطا فرمائے۔ کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔
آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر، اور نور سحر میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بزم نعت، جس میں نعتوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ نعت خواں حضرات آتے ہیں اور اپنی نعتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مغل صاحب سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ مائک دیں مدرزہ بھائی۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، ہم کہیں تو مجرم ہے، ان کے در کی چوکھٹ پر، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، بس ایک دینے والا ہے وہ پیارے آقا، ایک لینے والا ہے، یہ سارا جگ سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، وہ جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کی۔ آپ یقین کریں میرا اپنا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں ایک آستائی پیش کروں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منہاج امین صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ اچھا منہاج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہم جو بزم سجاتے ہیں نا بزم نعت، اس میں ہمارا
ایک ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں ہم ہر نعتوں کو بلائیں یہاں پر جن کو شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم پروموٹ کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم بڑے نعت خوانوں کو بلائیں. بڑے نعت خواں آتے ہیں ہمارے 3 بجے کے بعد، جو ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے نور سحر، جس کے ہمارے ہوسٹ ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں ہمارا ایک بڑا نعت خواں ہوتا ہے، اور اس بزم میں جو ہے نا ہم ان نعت خوانوں کو بلاتے ہیں جن کو شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. جیسے کہ آپ ہیں، آپ کو ہم نے بلایا، آپ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں. شہزاد بھائی آپ کی فرمائش ہے کہ قصیدہ برد شریف پڑھا جائے. جی جی قصیدہ برد شریف پڑھیں. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، سخی جانے گدا جانے. مریض مصطفیٰ ہوں میں، کبھی چھیڑو نہ یوں مجھ کو، مدینے مجھے کو پہنچا دو، تو پھر دارو شفا جانے. میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. آگے منزلیں کتنی نبی جانے، خدا جانے. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما. محترم سامعین، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور سحر، اور ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے بزم نعت، جس میں آپ سن رہے نعتیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے مفتی غلام محی الدین صاحب نے، جن کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم نعت میں، ہمیں آپ نے شرف بخشا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں نعت خوانی کی محفل میں آیا ہوں. جی 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 مفتی صاحب، آج اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے، جی جہاز جو کریش ہوا ہے، جی جی اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. بے اور شک دیکھیں منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے. وہ 1 منٹ کی مسافت تھی، 1 منٹ کی مسافت تھی. یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہے جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھیں زندگی جو ہے کسی کو کیا خبر ہے کہ کس دن انسان کو دنیا میں رہنا ہے اور اگلا دن اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب بیٹھا تھا تو میں نے اس پہ ذکر کیا تھا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بجٹ بناتا ہے. بجٹ بنانے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شب برات سے. جی تو بجٹ جب بناتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذمہ داریاں جو ہے وہ سونپتے ہیں. اللہ رب العزت سونپتا ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں جو ہے فرشتے فلاں کام کریں گے. تو وہ جو پروسیس ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا لیلۃ القدر میں. جی جی اچھا، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ جیسے ہمارے یہاں سالانہ بجٹ جون میں آنے والا ہے، تو اسی طرح شب برات سے لے کے شب قدر تک یہ بجٹ بنتا ہے.
شب قدر کو یہ حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے حوالے کہ بھائی کس کو کیا رزق دیا جانا ہے, کس کو موت کا پروانہ دیا جانا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ڈاکٹر یہ ہمارے شہزاد بھائی کہ قابل غور یہ بات ہے کہ ایک دن قبل شب قدر گزری ہے, اور ایک دن کے بعد وہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے, اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے کتنے ارمان سجا کر, کتنی خواہشات لے کر, کتنی التجائیں کر کے, اور اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے جہاں پر جو ہے ہوائی جہاز کا سفر جو ہے ابھی بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے, انٹرنیشنل ایئر لائنز بالکل بند ہیں, سب جو ہے وہ یعنی گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ ایک اسٹیپ تھا ان کے لیے, کتنی خوشی کی لہر ہوگی کہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ بس کیا لمحہ آ جائے اور میں, کیونکہ ٹرین بھی بند ہے اور انٹر بس سروسز بھی بند ہیں. لیکن دیکھیں شہزاد بھائی کہ انسان کو یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے میتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں خوف خدا نہیں آ رہا. اللہ اکبر. تو وہ جانے والے چلے گئے, دیکھیں رتبہ تو اللہ نے بڑا عظیم دیا ہے, جمعے کا دن ہے, رمضان ہے, شہادت کی موت, یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو ایسے دن کے لیے. لیکن ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ دیکھیں بھائی اگلا والا لمحہ ہمیں نہیں معلوم ہے, کیونکہ کووڈ-19 جو ہے اس وقت یقین جانے ہماری جو قوم ہے وہ سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر یا ہمارے کراچی کے اندر دیکھیں جیسے ہی تجارتی مراکز کھلے تو ہمارے لوگ جو ہیں اس پر ٹوٹ پڑے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرونا وائرس ہے ہی نہیں. یہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر شہزاد بھائی یہ چیزیں آئی ہیں نا کہ یار یہ کووڈ-19 ایسے ہی کوئی جو ہے نا بنایا ہوا ہے یا کوئی فیک چیز ہے, ایسا نہیں. پوری دنیا اگر کسی چیز گمراہی پر جو ہے جمع نہیں ہو سکتی ہے, پوری دنیا یہاں پہ متفق ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہے, کرونا وائرس ہے. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اس کو سیریس لیں, اور جو طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے SOP کے حوالے سے اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. جی 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پیش کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہوگا پروفیسر صاحب کہ ہماری جو بزم جو ہم سجاتے ہیں نعت کی, اس میں ہم جو نئے نعت خواں ہوتے ہیں ہم ان کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں میٹرو ون ٹی وی کا کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں. ایسے ہی ہمارے عارف بھائی ہیں ماشاءاللہ, کنٹینیو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ پہلے دن سے ہی الحمدللہ. تو ان کو بھی بہت شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا. کیا بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی حضور کی بارگاہ کیا بات ہے, یعنی کہ جو مسلمان ہوتا ہے تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ شوق اسے عطا کرتا ہے کہ وہ جو ہے جب بڑا ہو. تو مائیں جو ہیں حضرت انس بن مالک کی والدہ جو تھیں, ان کے جو والد تھے انس بن مالک کے وہ کافر تھے, اور ان کی جو والدہ تھی ام سلیم تھیں. تو ام سلیم نے انس بن مالک کو جو پڑھایا تو بچپن میں گود میں لے کر وہ انہیں لوری دیتی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو یہ صحابہ کرام سے سلسلہ چلا آیا کہ وہ جو ہے لوری دے کر جو ہے جب مائیں ہماری آغاز کریں گی تو بچہ جو ہے وہ ظاہر سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. اور پروفیسر صاحب سرکار کی بارگاہ میں جو ہے آوازیں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں. بالکل بالکل, دل دیکھے جاتے ہیں. بالکل, اللہ نہیں دیکھتا چہرہ. نہ بلال اگر چہرہ دیکھنا ہوتا بلال حبشی کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور رنگ بھی جو ہے وہ جو ہے غلاف کعبہ کی طرح ہے. تو لہٰذا اگر ایک عام جو کرائٹیریا ہے جو انسانوں کا, چونکہ آج کل ہمارے یہاں صورت پرستی کا زمانہ ہے شہزاد بھائی, یہ جو آج ہمارے یہاں جو اتنے سارے جو بیوٹی سیلونز چل رہے ہیں, پہلے تو کسی زمانے میں لڑکیوں کے سیلون اور خواتین کے ہوا کرتے تھے, اب لڑکوں کے بھی ہو گئے. تو صورت پرستی کا زمانہ آ گیا. سیرت پرستی کا زمانہ کیسے ہے؟ مجھے کہتے ہیں حضرت کے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ شہزاد بھائی آپ کی جو بزم ہوتی ہے بزم نعت, اس میں آپ بڑے نعت خوانوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ جی اچھا, سارے نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں. جی جی, تو میں کہتا ہوں نئے پڑھنے والے جو ہے نا یہ بھی حضور کی بارگاہ میں بے شک ان کو موقع دیا جائے. ان کے صدقے اللہ میری بخشش فرمائے ماشاءاللہ. بالکل, اور ہماری پوری ٹیم کے اللہ اچھی سوچ ہے, بڑی اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ. تو عارف بھائی آپ حضور کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کریں. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا
ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عارف بھائی نے بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا. اور ہمارے ساتھ ہیں شہریار اسلم صاحب، اور یہ بھی ہماری بزم میں الحمدللہ پہلے روزے سے ہیں. پروفیسر صاحب ماشاء اللہ، اور بہت خوبصورت نعت پیش کرتے ہیں. ان کا خاصہ ہے، میں شروع سے جو ہے ہمارے گھر والے بھی پروگرام دیکھتے ہیں جی جی، تو کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ان کی شبیہ جو ہے ہمارے ذوالفقار بھائی سے بہت ملتی ہے، آواز ملتی ہے سبحان اللہ، اور ادائیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات جو جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل وعلا شانہ جو ہے اس کی طرح بنا دیتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے ہمارے تصوف میں ایک چیز کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے، جیسے ایک نان بھائی تھا جی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. جی جی، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت پیش کی اس نے، تو خواجہ باقی باللہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ نان بھائی جو روٹی بنانے والے ہوتے ہیں، تو کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات کر دی، تم کیسے؟ نے کہا حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اللہ. تو توجہ اتحادی کہتے ہیں ہمارے تصوف کی اصطلاح کے اندر، جیسے اصطلاحات ہوتے ہیں نا، اکیڈمک ورڈنگ ہوتے ہیں، تو اسی طرح اصطلاحی جو ہے تصوف کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں توجہ اتحادی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے اس کو کمرے میں لا کر بند کیا اور آپ نے اس پہ توجہات ڈالی. تو جب توجہات ڈالی نا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جو صوفیاء کرام کے یہاں ایک ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے، تو ان کو ویسے ہی بنا دیا جیسے آپ خود تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس جیسا بن جائے. اور میں ایک بات عرض کروں شہزاد بھائی، یہ ہمارے کہتے ہیں یار اس کی نقل کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. دیکھیں نقل ہر جگہ خراب نہیں ہوتی ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کر رہے ہیں، تو ہر نقل تو خراب نہیں ہوتی ہے. بڑوں کی نقل اگر ہم کریں تو اچھی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ذوالفقار بھائی بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی. بہت شکریہ قبلہ آپ نے ماشاءاللہ. بس یہ سرکار کی نعت پڑھنے کی بدولت ہے یہ عزتیں ساری، ورنہ اپنی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے. اور قبلہ ماشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہے میں آج وہ پیش کر رہا ہوں. بالکل بالکل. کل ہم نے گفتگو بھی کی تھی ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. اچھا، میں یہاں پر ایک بات صرف آپ سے عرض کروں گا. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ میں سامعین کے حوالے سے جو ہمارے قارئین ہمیں ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبد الرحمن کا نام تھا. تو وہ صرف نعت گو شاعر نہیں تھے، جی جی، بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ہمارے درس نظامی میں کچھ بکس پڑھائی جاتی ہیں 8 سال تک. تو ان میں ایک بہت مشکل علامہ ابن حاجب کی قافیہ ایک ہے نحو کی، تو بڑی مشکل ہے. اچھا، علامہ ابن حاجب تو تھے وہ بہت ماشاءاللہ ذہین فتین آدمی تھے اور کافی کم عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو اس کی شرح لکھی تھی، نحو کی شرح، یعنی کہ جو حضرت نے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے، تو اس کو شرح جامی کہتے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو شرح لکھی تھی، کیونکہ نعت آپ پر پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس شخصیت کا عظمت و کردار آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں کس کی نعت پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو، ضیاء الدین کو نام تھا بیٹے کا نام ضیاء الدین، اپنے بیٹے کو یعنی شرح یعنی کہ وہ نحو سکھانے کے لیے کتاب لکھی. نحو کی کتاب لکھی. ایسی کتاب لکھی ہے اسلم بھائی کہ وہ کتاب ہمارے یہاں درس نظامی میں شامل ہے. اور وہ آج صدیوں تک جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. عالم اس کتاب کو جب تک پڑھتا نہیں ہے وہ عالم کا کورس کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک طرف جہاں پر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ وہ نعت کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے آپ ماشاءاللہ علم دین کی جو ہے وہ سوغاتیں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ملا جامی رحمۃ اللہ، کیا مرتبہ ہے ماشاءاللہ. فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ فرسودہ جا فرسودہ جا پاراز ہجرا یا
بج مردہ یا رسول اللہ ذکر خیش حیران سیاہ شدہ روزے سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ من گزر آری من مسکیز ناداری رمضان الکریم۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نور سحر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر اور ہم نے سجائی ہے محفل نعت، اور محفل نعت میں آپ دیکھ رہے ہیں بزم نعت، اور بزم نعت میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو نعت خواں آتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہماری بزم نعت میں پروفیسر غلام محی الدین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ان سے بھی آپ سن رہے ہیں ان کے اظہار خیال جو فرما رہے ہیں وہ۔ اور میں گزارش کروں گا ایک اور ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے علی حسن صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کی چند اشعار پیش کریں۔ جی پڑھیں۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے، اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ،
کی آل سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال کو اور محسن نقوی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن سوال یہ نہیں کرتے کسی کہینے سے سوال یہ نہیں کرتے کسی کہینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے سبحان اللہ. علی حسن صاحب نے گلہائے عقیدت پیش کی اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش کی, دل خوش ہوا الحمدللہ. ایک اور ہمارے ثناخواں ہیں سید جہاں زیب صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کیسے کیسے نگین ہیں. اچھا مطلب آواز میں بڑا جماؤ تھا تھا اور لہن تھی اور خوبصورت جو ہے طرز میں پڑی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور اس میں محنت کریں انشاءاللہ آپ اور آگے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے بہت پیارا کلام. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھے کو تمنا نہیں میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھے کو تمنا نہیں او میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین
سر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے پر نور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیداور چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیداور چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ سید جاذب آپ نے بہت خوبصورت حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کی اور مفتی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا پڑھنے والے ہیں اگر یہ ذوق اور شوق اصل میں نعت خوانی کے لیے اظہار عقیدت چاہیے جی جی یعنی نعت خوانی اظہار عقیدت ہے جی یعنی اظہار جسے انگلش میں ایکسپریس کہتے ہیں اچھا ہمارے یہاں جو ہے مائیں جو ہے کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا کانفیڈنس لیول کم ہے جی جی تو میں انہیں سجیسٹ کروں گا کہ اس کا فارمولا کیا ہے کانفیڈنس کا فارمولا کیا ہے کانفیڈنس کا جو فارمولا ہے جو اہل علم اور جو انگریز داں طبقہ ہے وہ یہ وضع کرتا ہے کہتا ہے کہ نالج پلس ایکسپریس از اکول ٹو کانفیڈنس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو تو آپ اپنے بچے کو نالج دیجئے علم دیجئے اس کے بعد اس کو اظہار کرنے کا موقع دیجئے جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی نا تو اس بچے میں کانفیڈنس خود بخود پیدا ہو جائے گا تو ہمارے اسکولوں میں یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ نا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ٹیچرز کے سامنے بولتے نہیں ہیں اچھا یہ بہت سے پیرنٹس یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو نا وہ شائع ہے یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ بولتا ہی نہیں ہے اور جو ہے نا
ہم تو کہتے ہیں گھر میں تو بہت بولتا ہے. تو اسکول کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں, جو ہماری ٹیچنگ اسٹاف سے جو فیکلٹی ہوتی ہے, میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنے بچوں میں نالج دیں اور نالج کے ساتھ ساتھ انہیں ایکسپریس کروائیں, انہیں اظہار کرنے کا موقع دیں. یعنی کلاس میں کھڑا کریں, بیٹا آپ بولیں, اس کو بتائیں کہ دیکھیں ایسے بولنا ہے, تو آہستہ آہستہ بچے کا لیول بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اظہار عقیدت کے لیے جو ہے جو میں بات کرنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ اظہار عقیدت ہے نعت خوانی. تو جتنی عقیدت مصطفیٰ سے زیادہ ہوگی نا تو آپ کو نعت میں اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ کے اندر عقیدت ہی نہ ہو, آپ اندر سے خالی ہوں, آپ صرف الفاظ کے پیچ و خم میں ہی جو الجھے رہیں, تو پھر وہ مصطفیٰ کے سامنے آپ کے الفاظ کے پیچ و خم تھوڑی دیکھے جاتے ہیں. وہ تو اگر کوئی توتلی زبان والا بھی ہوتا ہے یا جو کسی زبان نہیں ہوتی ہے, سرکار دو عالم تو اسے بھی جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ, تو اظہار عقیدت کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر نا نعت خوان. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں, نئے نعت خواں جو نئے نعت خواں آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نئے نعت خوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں میں بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں, لیکن میرا پروفیشن نہیں ہے. میرا شوق تو ہے. نہیں تو شوق تو مجھے بھی ہے, میں بھی نعت پڑھتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے مسجد میں سلام بھی میں خود ہی پڑھتا ہوں نعتیں بھی. تو نعت جو ہے وہ پڑھنا کوئی مطلب یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے, یہ تو ہونا چاہیے, ہر بچے کو ہونا چاہیے, ہر نوجوان کو ہونا چاہیے. اسی بات سے ہم کنٹینیو آئیں گے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات نور سحر میں. والوں کی ہر دعا رمضان ایک بار پھر میں آپ کو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نور سحر میں. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن, اور نور سحر میں ہم آپ کے لے کر آتے ہیں بزم نعت. بزم نعت میں نعت خواں ہوتے ہیں وہ جو گلہائے عقیدت حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور نئے پڑھنے والے جناب حافظ عبدالرحمان صاحب ہماری بزم میں شریک ہوئے ہیں. حافظ صاحب سے میں کہوں گا حافظ صاحب کچھ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار
کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے حافظ عبد الرحمن کو، اور بہت خوبصورت کلام انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ پاک ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ پڑھتے ہیں یعنی 9 میں گئے، یعنی آپ ذوق دیکھیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بچہ ماشاءاللہ جو ہے کتنے اچھے انداز میں آپ دیکھیں کہ کتنے پختہ انداز میں۔ علامہ صاحب ہمارا بھی جو مشن ہے نا، ہماری میٹرو ون نیوز کی جو پوری جو ٹیم کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ نئے ناطقوں کو ہم پروموٹ کریں۔ اتنے اچھے اچھے پڑھنے والے دیکھیں نا، حافظ قرآن ہیں 9 کلاس میں، اور اتنا اچھا نعت اور بہترین قاری بھی ہیں۔ ہاں، تو اب ان بچوں کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں نئے جنریشن میں اچھے اچھے نعت خواں ملیں گے۔ آج 29ویں شب ہے، اتنی بڑی رات ہے، ہم نے کسی بڑے نعتخواں کو انوائٹ نہیں کیا۔ اچھا، ہم نے کہا آج یہی ہمارے لیے سب سے بڑے نعت۔ کیا بات ہے، کیا حضور کا تو ہر نعتخواں بڑا ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کہا آج انہی سے ہم سماعت کریں گے۔ تو علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اتنے حالات جو اتنے خراب ہیں اور اتنے حادثات ہو رہے ہیں، یہ کرونا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کو بھی شہید ہی کہیں گے نا؟ بالکل، ہاں جی بالکل، شہید حکمی ہے یہ۔ اچھا جی شہید حکمی۔ اور اتنا خوف ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں آ رہا، پھر بھی دیکھیں گناہ کتنے بے شمار ہو رہے ہیں، اور کوئی کیا کہیں گے اس پر آپ؟ شہزاد صاحب، اس کا جو تعلق ہے نا خوف خدا کا، خوف کا تعلق ہے علم سے۔ جی، میں اس کو عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت آسان کر کے۔ خوف کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں جو ہمارا سماج ہے وہ حادثات بھی دیکھ رہا ہے، وہ کرونا وائرس بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت جو ہے لاشیں اٹھا رہے ہیں ویسٹرن کے ممالک، ہم نیوزز سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں آ رہا۔ آج جو ہے رشوت لینے والا پھر بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، حرام کھانے والا پھر بھی کھا رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا پھر بھی کر رہا ہے، جناب کساد بازاری ہے، ناجائز منافع خوری ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں۔ کیا وجہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ خوف خدا کا تعلق علم سے ہے۔ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، جب ہمارے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئچ بورڈ ہوتے ہیں جو نیچے لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ جو ہے نا بچوں کو سوئچ بورڈ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ سوئچ بورڈ کے قریب جاتا ہے، اس میں انگلی بھی ڈالتا ہے۔ انگلی ڈال رہا ہوتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے اور یہ کرنٹ میری جان بھی لے سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ، یعنی اس بچے کو جب علم نہیں ہوتا تو وہ بچہ اس میں انگلی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب علم نہیں ہوگا تو انسان میں خوف نہیں آئے گا، جبکہ اس کے ماں باپ اس میں انگلی ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک ہی گھر کے اندر ہے، وہ بھی انسان کا بچہ ہے، ہم بھی انسان کے بچے ہیں، یعنی اشرف المخلوقات ہیں۔ بچہ ہمارے گھر کا وہ انگلی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم
اس لیے نہیں ڈالتے کہ ہمیں علم ہے کہ یہ کرنٹ ہماری جان لے سکتا ہے. تو جب علم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. اچھا, اس کو ایک اور مثال کے ذریعے, ابھی اسٹوڈیو ہے, اس اسٹوڈیو کے اندر سانپ کے 300 سے زائد جو ہے نا اقسام ہیں جی. ان میں سے سارے سانپ جو ہے نا وہ کاٹتے نہیں ہیں. جی ہاں. اب یہاں پہ تو کرنٹ جو ہے بندے کو مار دیتا ہے, یعنی کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر شک ہے, یعنی سارے سانپ نہیں کاٹتے, ڈسنے سے موت واقع نہیں ہوتی, لیکن اسٹوڈیو کے اندر شہزاد بھائی اگر ایک سانپ آ جائے تو کیا ہوگا, یعنی کہ ہم سب بھاگ جائیں گے. ہم اس لیے ڈر جائیں گے, خوفزدہ ہوں گے, ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہ سانپ ہے, یہ ڈس لے گا تو ہم مر جائیں گے. تو اب میری بات واضح ہو گئی کہ خوف کا تعلق علم سے ہے. علم سے جب آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے, آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ جو ہے وہ سوئچ بورڈ کے اندر جو ہے اپنے انگلی ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن جب علم آ جائے گا تو ہمارے اندر خوف آ جائے گا. اب میں حضور کی حدیث سناتا ہوں آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, یعنی سب سے زیادہ علم اللہ کا میرے پاس ہے, اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیں بات ہو گئی نا واضح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر لوگ نا, انہیں اللہ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ ایک لمحے کے اندر نا دنیا کو زیر زبر فرما دے. انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ, یعنی ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں اس بات کا علم ہو جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے نا تو ڈاکٹر یہ شہزاد بھائی ہمارے زبان کے اندر نا یہ جو لعاب ہے نا, لعاب, اگر یہ لعاب جو ہے یہ تقریباً جو ہے ایک چھٹاک بھر ہوتا ہے, یہ لعاب اگر زبان سے ختم ہو جائے نا تو یقین جانیے ہم بول نہیں سکیں گے, ہم لوگ کھا نہیں سکیں گے. وہ چاہے تو اس کو بھی لے سکتا ہے. ایک شخص تھا, اس کا نام ہے, ہمارے یہاں بیڈ فورڈ کی گاڑیاں گھومتی ہیں دنیا بھر کے اندر. بیڈ فورڈ جو ہے نا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے گاڑی بنائی اور گاڑی پوری دنیا میں چونٹیوں کی طرح رینگتی ہے. اتنا پیسہ والا انسان, لیکن آپ کو بتاؤں میں کہ اس کو اللہ نے ایسی بیماری دی کہ اس کے حلق کے نیچے نا رزق نہیں اترتا تھا. رزق نہیں اترتا تھا. وہ جو ہے سوکھے ہوئے روٹیوں کو, یعنی وہ جو ٹوسٹ ہوتے تھے, بسکٹ, پانی میں ڈبو کر بڑی مشکلوں سے یہاں سے اتارتا تھا. شہزاد بھائی اللہ یہ دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اطراف و اکناف کے اندر میں یہ چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ پیسہ تو بہت دیا ہے, لیکن غذا وہ کھا رہا ہے جو ایک غریب کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر انسان نہ سوچے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے نا تو وہ ناراض ہونے سے نا وہ آکسیجن بند نہیں کرتا, وہ کھانے رزق بند نہیں کرتا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. تو آج اگر جو ہمارے یہاں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا, یار میں نا اتنے, اگر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہے تو یار مجھے, میرے گھر میں تو گاڑیاں ہیں, میں تو روزانہ جو ہے ایوری ڈے جو ہے میرے مال بڑھ رہا ہے اور مجھے ترقی مل رہی ہے. وہ نادان یہ سمجھتا نہیں کہ ناراضگی کا تعلق مال سے نہیں ہے. مال تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا, مال تو اللہ نے نمرود کو بھی دیا تھا, مال تو اللہ نے حامان کو بھی دیا تھا, شداد کو بھی دیا تھا. تو مال اگر ہوتا تو محبوب دو جہاں کے گھر میں تو روٹی نہیں, آپ کے گھر میں آج جو ہے وہ چولہا نہیں جل رہا ہے. اگر مال کرائٹیریا ہوتا تو رسول پاک کے زمانے میں حضور کے گھر کے اندر در دولت کے اندر روٹی نہیں ہے. تو اگر مال کی بنیاد پہ اگر کوئی پرکھنا چاہے گا تو کونین کے سردار جو ہیں ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے, لیکن ساری کائنات گدائی کر رہی ہے مصطفیٰ کے در کی. واہ 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 واہ, کے در کی کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے خوف کا جو تعلق ہے وہ علم سے, علم سے. ہاں علم سے. ہمیں اگر علم ہوگا تو ہمیں خوف بھی ہوگا. اللہ کا علم ہوگا نا تو اس قوم کو, معاشرے کو خود پتہ جائے کہ اللہ تعالیٰ رشوت لینے کے ساتھ کیا, رشوت خور کے ساتھ کیا کرے گا, سود خور کے ساتھ کیا کرے گا, زانی کے ساتھ کیا کرے گا, شراب پینے والے کے ساتھ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ ناجائز منافع خور کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ کرنے والی قوموں کو تباہ کر دیا ہے. تو اللہ کے بارے میں جب یہ علم آ جائے گا جو قرآن کے ذریعے آئے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ علم آئے گا تو ہمارے معاشرے میں وہ شخص جو منافع خوری کر رہا ہے یا ملاوٹ کر رہا ہے, تو یہ علم آنے کے بعد وہ ملاوٹ کرے گا. اس کو پتا ہے کہ یار دنیا تو چند دن کی ہے. یہ سارا جو کرم ہے یہ حضور کا ہے, یہ سب کچھ ہے. بالکل بالکل. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ بھی ایک بات میں بتا دوں کہ آج یہ قوم سمجھتی ہے کہ شاید ہمارا بڑا اس میں امتیاز ہے کہ آج جو عذاب نہیں آ رہے, عمومی عذاب نہیں آ رہے, تو وہ اس میں شاید ہمارا بہت کوئی اپنا عمل دخل ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب, اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس قوم کو عذاب دے کہ حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ محبوب دو جہاں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں بھیجتا ہے. آج دیکھیں نا اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے, اس سے آپ کیا میسج, ہم کیا میسج لیں اس حادثے سے؟ یہی کہ ہم
ہم اپنے ساما ہیں 100 برس کا، بلکہ خبر نہیں. بس اگر آپ ون ورڈ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میں یعنی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں آپ سے اور کیا کہوں، بس لوگ سمجھیں کہ جنہوں نے اپنے شاپنگ بھی کر لیے ہوں گے، عید ملنے کے لیے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، لیکن بھائی مجھے بتائیے شہزاد بھائی، ہم یہ کپڑے پہن کر آ رہے ہیں نا، ہم نے عید کی تیاری کی ہے. کیا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں میرے بہنوں، ذرا سوچو کہ ہم نے اپنے کپڑے پہنے ہیں، کپڑے بنائے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کفن مارکیٹ میں آ گیا ہوگا اور ہم اپنے کپڑوں کی تیاری میں لگے ہوئے. جیسا کہ اس حادثے کے اندر انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی ہوگی، لیکن ان کا کفن جو تھا وہ مارکیٹ میں آیا ہوا تھا. تو انسان اتنا غافل ہے بھائی کہ ہم اس غفلت سے نکلے. اور اس دنیا جو ہے نا، یہ دنیا بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دی ہے. کیا شہزاد بھائی؟ زندگی ایک دی ہے، اگر ڈھنگ سے گزار لی جائے نا تو یہی کافی ہے. اچھا علامہ صاحب، اب تو رمضان بھی ہم سے گزر رہا ہے، اور میرے خیال سے آج ہو سکتا ہے آخری سحری ہم کریں یا کل کی سحری کریں. اس پہ ہم بات کریں گے رمضان کے ہمیں آخری دنوں میں کیا کرنا چاہیے. بالکل یہ کوئی بہت اچھا موضوع ہے، اس پہ آپ ہمیں بتائیے گا. لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سحری کے دسترخوان پہ. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نور سحر میں، اور ہم ہیں الحمدللہ سحری کے دسترخوان میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام محی الدین صاحب، اور ہمارے نعت خواں شہریار اسلم صاحب، ماسٹر بلال صاحب، قاری اسامہ رحمانی صاحب، ہمارے عارف بھائی، اور ہمارے علامہ صاحب کے صاحبزادے. آج ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے آپ سنتے ہیں ہر روز سحری کی دسترخوان پہ اسلام اور سائنس. جی علامہ صاحب. جی بالکل. تو آج آپ ہمیں بتائیں یہ دین اور اسلام، دین اور سائنس کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے، اس کے اوپر کچھ یہ تو بہت وسیع ترین موضوع ہے. جی شہزاد بھائی، یہ اسلام جو آیا نا تو علوم اور فنون سے ٹکرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان کو نئی جہت دینے کے لیے آیا. تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کا مصدر، ان کا منبع، ان کی اصل وہ قرآن کریم ہے. لہذا قرآن کریم میں سائنس بھی موجود ہے. میں 2-3 چیزیں آج عرض کروں گا آج کے دسترخوان پہ. ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے پانی. جی دیکھیں پانی، ہر چیز میں پانی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کھانا یہاں بنایا ہے، کھانے میں بھی پانی ہے، ہمارے جسم میں بھی پانی ہے. ہمارے جسم میں جو ہے نا 70% سے زائد جو ہے وہ پانی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی موشن وغیرہ لگ جائیں یا ہمارے پیٹ کے اندر کچھ ایسے معاملات خراب ہو جائیں، یعنی کہ فوڈ کو اگر ہم یعنی کہ ناٹ ہیلدی فوڈ اگر ہم نے استعمال کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے پانی کم ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. حالانکہ 4-5-6 دفعہ ہی اگر ہم جو ہے اخراج کرتے ہیں اس مادے کو، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم سے پانی تھوڑا نکل جائے تو جسم جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے. سارے اعضاء اپنی جگہ رہنے کے باوجود وہ جسم میں پانی نہیں ہو تو انسان مر جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں پانی زندگی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیے ذرا کہ اللہ نے پانی کا نظام کیسا رکھا. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں 2 طرح کے پانی، ایک میٹھا پانی، ایک کھارا پانی ہے. میٹھا پانی جو ہے وہ ہم زمین سے کشید کر نکال لیتے ہیں. میٹھا پانی جو ہے وہ اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے. اچھا آپ دیکھیے اس کے علاوہ سمندر ہے جو 72% جو ہے اس وقت کائنات کے اندر دنیا میں پانی ہے. اور 28 جو ہے وہ ارتھ ہے، زمین ہے، جس میں ہم 7 ارب کی آبادی ہماری رہتی ہے. تو اب اللہ نے پورے سمندر کے اندر یہ پانی رکھا ہے. اب وہ سمندر کا جو پانی وہ کھارا ہے، تقریباً 96% جو ہے کھارا پانی ہے دنیا کے اندر. 96% جو ہے کھارا پانی اور 4% جو ہے میٹھا پانی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے کھارا پانی اس لیے رکھا ہے تاکہ اسے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. جی آپ دیکھیں جس چیز میں نمک رہتی ہے وہ چیز خراب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ نے اس پانی میں نمک ڈال کر اس پانی کو محفوظ کر دیا ہے. سبحان اللہ، محفوظ کر دیا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے محفوظ کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے دیکھو یہ اللہ کا جو اعلیٰ نظام ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب تمہیں پانی کی ضرورت ہو اس میں سے نمک کو علیحدہ کر لو، میٹھا پانی علیحدہ کر لو، میٹھا پانی استعمال کر لو، نمک کو بھی استعمال کر لو. اور جب رب چاہتا ہے کہ وہ پانی جو ہے میری مخلوق کو فائدہ پہنچائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سورج کو حکم دیتا ہے.
سورج جاؤ، دیکھیں نظام قدرت دیکھیں، سورج جاؤ اور جانے کے بعد اس سمندر پر جو ہے وہ اپنی تپش ڈالو، اس کے بعد وہ پانی بخارات بن کر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ پانی جو ہے نا صرف میٹھا پانی بخارات بنتا ہے جو بادل کی شکل میں ہوتا ہے. جب وہ بادل بن جاتا ہے، اب یہاں پر ہمارے سی وی اوپر بادل ہے، اب تھرپارکر میں جو ہے بارش برسانی ہے، تو اب دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں، یہاں پر بادل بنائے گئے، اب ہوا کو حکم ہوتا ہے، ہوا اسے دھکیل کر تھرپارکر تک لے جاؤ اسے. اب وہ پانی جو ہے یہاں سے کشید کیا گیا، یعنی اللہ کی لیبارٹری کا نظام دیکھیں آپ کہ یہاں سے پانی کو اٹھایا گیا، بادل کی شکل میں بنایا گیا، بنانے کے بعد اس کو دھکا دیا گیا، اور جس جگہ ضرورت تھی کہ یہاں پر مخلوق جو ہے مویشی کو چاہیے، یہاں پر کھیتی باڑی کو چاہیے، وہاں پر اللہ نے برسا دیا. وہ جو کھارا پانی تھا وہ میٹھی شکل کے اندر اللہ کے نظام قدرت کے ساتھ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے. کتنا خوبصورت دین اور کتنا خوبصورت. کیا دیکھیں آپ یعنی شہزاد بھائی کہ سائنس جو ہے ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سمجھتا ہے کہ دین جو ہے وہ سائنس سے ٹکرانے کے لیے آیا. اچھا میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، یہ دیکھیں یہ تو سورج کا کام تھا. چاند کا کام اللہ نے کیا رکھا کہ چاند کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ یعنی کہ پہلے دن کے چاند کو جو ہے نا وہ ہلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو 14ویں دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 15ویں دن کے جو چاند ہوتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں. چاند کے مختلف قسم کے، اور پورے چاند کو قمر کہتے ہیں. قرآن کریم نے تمام کو بیان کیا ہے. اچھا جب چاند دیکھیں گے آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ویسے بھی چاند دیکھ کر ہی جو ہے افطار کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر ہی عید کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے سائنس کو جو ہے نا دیکھیں سائنس تابع ہے دین کے، ایسا نہیں کہ دین جو ہے نا دین سے سائنس اوپر ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سورج ہے نا، سورج آپ جب ہوائی جہاز پہ ہوتے ہیں تو آپ مجھے جتنی بلندی پر جائیں گے نا تو سورج آپ کو نظر آئے گا، لیکن زمین پر تو سورج غروب ہو گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ زمین پر جو ہے افطار کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جو بندہ بلندی پر جائے گا تو اسے تو سورج نظر آ رہا ہے. تو چاند کے دیکھنے کے حوالے سے، قمر کے حوالے سے، بدر کے حوالے سے، ہلال کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ چلیں وہ تو گفتگو لیتا ہو جائے گی. میں قمر کے چاند کی جو ہے نا میں اس کی پرسنالٹی بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، چاند کے ذمے کام کیا لگایا. چاند کیا کرتا ہے؟ یہ مد و جزر کرتا ہے، رات میں دو مرتبہ مد و جزر کرتا ہے، یعنی کہ خاص شعائیں ڈالتا ہے سمندر میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے پانی کے اندر ہلچل مچتی ہے. اچھا یہ ہلچل کیوں مچائی جاتی ہے؟ سوچیے آپ، یہ ہلچل کیوں مچائی پورے سمندر کے اندر؟ اسے نا جوار بھاٹا بھی کہتے ہیں، اس کو مد و جزر بھی کہتے ہیں، تلاتم کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی سمندر بھپرا ہوا ہے، سمندر میں جو ہے نا بہت طغیانی ہے. یہ 2 وقت ہوتا ہے، یہ پانی تیز ہے. یہ رات میں کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو پہلے بعد میں سمجھاؤں گا. آپ کے گھر کے اندر ایکویریم ہوگا، ایکویریم کے اندر آپ مچھلی رکھتے ہیں. آپ مچھلی جب اس کے اندر رکھتے ہیں یا اس کے اندر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ 4 پاؤں والا جو ہوتا ہے، کچھوا جو ہوتا ہے، ٹرٹل جو ہوتا ہے، ٹرٹل. اب وہ اس کو بھی ہم رکھتے ہیں، بہت شوق سے رکھتے ہیں. اس کے اندر ویکیوم ڈالا جاتا ہے اور پانی کے اندر آپ دیکھیں وائبریشن کی جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، ہمیں جانا ہے نیوز بریک کے لیے. ٹھیک ہے بالکل، اوکے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سحری کے دسترخوان میں. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نور سحر میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم سحری کے دسترخوان پر ہیں اور سحری کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں چاند اور پانی کا کیا تعلق ہے؟ ہاں اس پہ ہم بات کر رہے تھے صحیح شہزاد بھائی کہ ہمارے گھر میں ایکویریم ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وائبریشن کے لیے ہم پانی کے اندر جو ہے اس کو ایک ویکیوم کریٹ کرنے کے لیے ہم ایک مشین لگاتے ہیں. وہ ہلکے ہلکے بلبلے چھوڑتا ہے اور پانی میں نا آپ دیکھیں وائبریشن ہوتی ہے. یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو مچھلی ہے نا، اس مچھلی کی زندگی کے لیے نا وہ وائبریشن ضروری ہے. جب پانی میں وائبریشن ہوتی ہے تو آکسیجن پیدا ہوتا ہے. جب آکسیجن پیدا ہوتا ہے تو وہ مچھلی جو ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. اچھا کبھی ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ بجلی چلی گئی اور 3 دن یا 2 دن تک اگر بجلی اگر وہ بند ہو جائے کسی بھی اعتبار سے تو ساری مچھلیاں اس ایکویریم کے مر جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو آکسیجن نہیں ملتا. اب آئیے ذرا آپ سمندر کی طرف. چاند جو ہے وہ یعنی زمین سے، چاند زمین کا سب سے نیئرسٹ پڑوسی ہے، سب سے قریب ترین جو پڑوسی ہے نا جو سیاروں میں، وہ چاند ہے زمین سے. اور زمین سے چاند چھوٹا ہے، زمین بڑی ہے اور چاند چھوٹا ہے. اور چاند جو ہے زمین کا اگر کمپیریزن کریں سے سورج سے، تو سورج جو ہے زمین سے تقریباً 1300 ارب بڑا ہے. وہ بہت بڑا ہے. اور اس کے جو کہتے ہیں کہ کنونشنل جو اس کی جو کیپیسٹی انرجی ہے نا سورج کی، وہ تقریباً 27 لاکھ ملین فارن ہائٹ ہے. یعنی کہ اتنی گرمی ہے کہ ساری دنیا مل کر
ساری دنیا مل کر اگر وہ چاہے کہ وہ انرجی پیدا کرے تو سورج ایک سیکنڈ کے اندر اتنی انرجی پیدا کرتا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اتنی انرجی پیدا نہیں کر سکتی. اور ڈسٹینس اللہ نے کیا رکھا ہے چاند کا, سورج کا اور زمین کا ڈسٹینس ایسا, یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے سیف رکھا ہے کہ 1 انچ بھی اگر زمین سورج کے قریب ہو جائے تو جل کر راکھ ہو جائے گی زمین, اور 1 انچ بھی زمین سورج سے دور ہو جائے تو جم جائے گی. یعنی پورا نظام کائنات, نظام شمسی ہے نا, یہ بہت ایکوریٹ ہے. بات یہ کر رہا تھا میں کہ چاند اتنی دور سے شعاعیں ڈالتا ہے اور سمندر کے اندر ہلچل مچاتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تلاطم آ گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورے پانی کو نیچے سے اوپر اچھالتا ہے چاند, اس لیے کہ اس کے اندر مخلوق ہے, انہیں آکسیجن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آکسیجن کے لیے یہ پورا چاند کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تو یہ کام کرتا رہے زندگی بھر, اور جو میری مخلوق ہے اس کو آکسیجن پہنچتا رہے. واہ 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 واہ, کیا بات. آپ پھر اب آئیے ذرا, میں پانی پہ ہی بات کرتے ہیں آج. پانی پہ یہ ایک ٹاپک ہی اس کو لے لیتا ہوں میں, ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں سائنس پہ اور بھی باتیں عرض کروں. جی ہاں, تو پانی دیکھیں. اب آئیں انسانی جسم کی طرف آئیں. انسانی جسم میں پانی ہے 72%, 70% پانی ہے. اب ہم ایک گلاس لیں, اس گلاس میں اوپر لکھنے کوئی نازیبہ کلمات لکھیں. یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے یہ تجربہ کیا اور مختلف قسم کے باٹلز کے اوپر انہوں نے کلمات لکھے اور چھوڑ دیے. کچھ دنوں کے بعد ہر باٹل میں کچھ تغیرات محسوس کیے. انہوں نے کیا محسوس کیے؟ جس میں اچھے الفاظ لکھے تھے تو اس میں اچھی رنگت آ گئی پانی میں. جس میں نازیبہ کلمات لکھے تھے تو نازیبہ جو ہے نا اس کلمات کی وجہ سے اس میں عجیب رنگت آ گئی. تو کسی مسلمان نے اس جاپانی سائنسدان سے کہا کہ آپ نے پانی پر جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کو آپ یوں کر لیجئے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں, آپ ہر باٹل کے اوپر اللہ کے اسماء صفات لکھیے. تو جب اسماء صفات لکھیں گے تو ہر اللہ کے اسماء صفات کے علیحدہ رنگ تھے جو پانی میں حویدہ ہو گئے, نظر آنے لگے. اب آئیے ذرا زمین اپنے جسم کے اوپر آئیے. شہزاد بھائی, جب پانی کے بارے میں یہ ریسرچ جاپان کی آ گئی تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, مجھے بتائیے کہ جب ہم 70% ہمارے اندر پانی ہے تو جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. تو جو لوگ بے چین ہوتے ہیں نا, تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر جو پانی ہے نا اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا تو سکون مل جائے گا. واہ واہ واہ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کتنا سسٹم. اب کہیں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام سائنس سے ٹکرا رہا ہو؟ بلکہ اسلام تو سپورٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. اچھا, یہاں پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ شعور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی کو بھی شعور دیا ہے. یعنی پانی اتنا باشعور ہے, اللہ اکبر, کہ اچھا ہم جب وضو بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سسٹم, ایک لیبارٹری بنا کر دیا ہے. ہم وضو میں, ہمارے وضو میں 4 فرائض ہیں. آئیے کووڈ-19 کے حوالے سے جو 5 وقت وضو کرے گا نا, تو اس سے ہمیں کیا بینیفٹس ہیں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کے اعضاء سے گناہ بھی دھلیں گے. اللہ بھائی ذرا سوچئے کہ جب آپ کے اعضاء سے گناہ دھل رہے ہوں گے تو جب آپ وضو کریں گے تو یہ کووڈ-19 کیا چیز ہے, بار بار جب ہاتھ دھوئیں گے اور آپ منہ دھوئیں گے تو یہ کووڈ-19 آپ کا کیا بگاڑے گا؟ اچھا, اب وضو کے اندر دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کیا نظام لگا کر دیا ہے. آپ کے پاس آنکھ ہے, آپ کے پاس ناک ہے, اور آپ کے پاس جو ہے زبان ہے. پانی کی 3 صفات ہے. رنگ, بو, ذائقہ. پانی کی کتنی صفات ہے؟ رنگ, بو, ذائقہ. رنگ بدل جائے وضو نہیں ہوگا, بو بدل جائے وضو نہیں ہوگا, ذائقہ بدل جائے وضو نہیں ہوگا. اب آئیے, پہلا فرض ہے وضو کا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا. دوسرا فرض ہے چہرہ دھونا. تیسرا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. اب دیکھیں یہ 4 فرائض ہیں. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیبارٹری لگا کر دی ہے. آنکھ سے دیکھ, ہاتھ میں پانی آیا, پہلی صفت کلیئر ہے, رنگ تو نہیں بدلا, ابھی فرض نہیں شروع ہوا. اس کے بعد کلی سنت ہے. ذائقہ دیکھ, ذائقہ تو بدلا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد تیسری سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا. بو بھی دیکھ لیں, جب ان 3 مراحل سے پانی گزر گیا اب اللہ نے کہا کہ چہرہ دھو لے, پہلا فرض ادا کر لیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے, پانی پہ اتنی بحث ہے کہ ہم بات کرتے رہے پانی پر, چونکہ پانی زندگی ہے. اور اس وقت میں اپنے تمام ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ جہاں پر ہم پانی کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں تو وہاں پر جہاں پر کیونکہ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے تو آپ حضرات جو ہے یہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کنواں کھدوا دو. کنواں کھدوایا گیا, آقا قریب آیا اور کہا اس کنویں کے سامنے کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم چلتی ہے ہمیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ دیکھو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے کنواں کھدواؤ گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں پہنچے گا. محترم سامعین, اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ملتے ہیں اذان فجر کے بعد. محترم سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر, اور نور سحر میں میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اس سیٹ پہ ہوتے ہیں ویسے ڈاکٹر جمیل راٹھور, لیکن وہ آج اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. دعا کیجئے ڈاکٹر صاحب کے لیے, اللہ پاک ان کو دراز عمر عطا فرمائے. اور بہت خوبصورت, جس طرح خوبصورت شخصیت ہیں وہ, ویسے خوبصورت انسان بھی ہے وہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہم نعت کے لیے میں کہوں گا ماسٹر بلال آج ہمارے پاس ہیں, ان سے کہوں گا کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ عقیدتیں پیش کریں. بہت ہی خوبصورت کلام زاہد نیازی صاحب کا لکھا ہوا اس کے چند اشعار پیش کروں گا. نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی جی, یا نبی سب کرم تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جوارے تصور بھی کیسا میرے آقا, کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اور کوئی تک نہ بٹھاتا تا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو, جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دام تمہارا. یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, رب کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, خوب میرے گزارے ہوئے گھرانہ
حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماسٹر بلال صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش کی الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کو بتائیں ہماری جو پوری ٹیم ہے نا، پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا عاشق رسول ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے میٹرو ون نیوز کے جو آنر بھی ہیں وہ بھی سارے عاشق رسول، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ اور ہماری جو پیچھے جو ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ندیم عثمانی صاحب، وہ تو باقاعدہ پیچھے تو فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نعت پڑھاؤ، یہ نعت پڑھاؤ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہوں گا کہ ایک اور فرمائش ہے ہمارے ندیم عثمانی صاحب کی کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ سرکار تو ہمیشہ کرم فرماتے تھے، ہر سال حاضری ہوتی تھی، اس بار جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھایا تو مجھے لگتا ہے رمضان ہی نہیں آیا، میں کہتا ہوں مدینے نہیں گئے تو ہمارا بھی رمضان ہی نہیں آیا۔ اچھا اچھا اچھا، کے لیے حکم ہوا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو میرے پیارے آقا، اب تو بس ایک دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، آخری عمر میں کیا رہوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو پھر جا
اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے پیارے آقا اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں کاش کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے پیارے آقا صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا آپ نے کلام پیش کیا. پروفیسر اقبال عظیم صاحب اپنی ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دیکھیں کیا لکھتے ہیں سرکار کی شان میں. بصیرت بہت تھی. کیا کہتے ہیں وہ کہ ظاہری آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں. شعور تھا. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اچھا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان جو ہے نا ہم سے الوداع ہے. ہم نے 29 روزے کی آج سحری کی ہے. ہو سکتا ہے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں. اب کل کا ہمارے پاس دن ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کو ہمیں کس طرح رخصت کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رخصت کیا کرتے تھے رمضان کو؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ جو اسکول ہے آپ کا، میرے بھتیجا بھی وہاں پڑھتا ہے، تو میں نے اس کے لوگو میں دیکھا ہے آپ کا جو لوگو ہے تعلیم تربیت اور شعور. تعلیم تربیت تو سمجھ میں آتا ہے لیکن شعور کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ڈسکس کیجیے. شہزاد بھائی پہلا سوال جو آپ نے پوچھا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ پورے سال کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے 2 حصوں کے اندر. 6 مہینے وہ رمضان کے جانے کا غم مناتے تھے اور 6 مہینے رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی تھی انہیں کہ اب رمضان آنے والا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر رمضان جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اسی پہ وہ پورا دائرہ زندگی اپنا مرتب کر لیا کرتے تھے. اچھا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جو عشرہ آتا تھا تو آپ اعتکاف کرتے تھے. آپ کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یعنی اعتکاف کے بعد جب لاسٹ ڈے آتا ہے، جب لاسٹ نائٹ آتی ہے، آخری رات آتی ہے، اس کے بعد چاند رات آتی ہے. چاند رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے. عید کی جو چاند رات آتی ہے، عید کی جو چاند نظر آنے کے بعد جو چاند رات آتی ہے نا اس کو لیلۃ الجائزہ کہا. اس کی بڑی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے. یعنی کہ ہمارے جو ویورز ہیں آج اگر یعنی کل اگر چاند نظر آتا ہے تو کل چاند رات ہو جائے گی، اگر نہیں آئے تو پرسوں چاند رات ہوگی. اس رات کی بڑی فضیلت کو سرکار دو عالم نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے جو ان راتوں میں قیام اللیل کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، شب بیداری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کے دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لے گا. اور ایک حدیث طیبہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شب بیداری کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ جب آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے تو اعتکاف ختم نہیں کرتے تھے، وائنڈ اپ نہیں کرتے تھے. یعنی اعتکاف کے ایام یعنی کہ رات گزر جاتی تھی تو حضور اپنے خیمے کے اندر ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجائزہ کا وہ مسجد شریف میں گزارتے تھے. جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چاند دکھ جاتا ہے اور مغرب کے بعد لوگ ہمارے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور مسجد میں رہتے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد سے ہی آپ عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے. یعنی حضور کا معمول یہ تھا. تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادا کو
اپنائیں کہ یہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا میں یہاں پر شہزاد بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 نے اور اس کرونا وائرس نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا ہے. سال گزشتہ میں جتنے بھی ہم اپنے ماضی کے سالوں کو دیکھ لیں تو چاند رات میں کیا ہوتا ہے, چاند رات میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس کھلے رہتے ہیں, بھائی وہ چپل رہ گئی, مہندی رہ گئی, چوڑیاں رہ گئی, فلاں رہ گئی, ابھی سب کچھ بند ہے. اللہ پاک نے ایسا موقع دیا ہے اس پورے پاکستان, پورے عالم انسانیت کو کہ وہ اس رات کو, یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم ایک سال تو ایسا گزار لو جس میں تم گزار لو گے, میں تمہارے زندگیوں کو جو ہے بدل دوں گا, تمہارے دلوں کو بیدار کر دوں گا اور تمہارے لیے جنت کو واجب کر دوں گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے عالم انسانیت مسلمانوں کو کل کی رات ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے کہ ساری مارکیٹس بند ہوں گے, کیونکہ 5 بجے کے بعد جو ہے کاروباری تمام تجارتی مراکز بند ہو جائیں گے. لہذا ہم گھر پہ ہوں گے تو میری مائیں بہنیں, میرے بچے, میرے بزرگ اپنے گھر کے اندر شب بیداری کا اہتمام کریں. مصلی اٹھائیے, وضو بنائیے اور آنسوں کے قطرے گرائیے, اور گرانے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور میں دعائیں مانگے, اور جب صبح ہوگی نا تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں ہمارے پاس آ جائیں گی. اور شہزاد بھائی دوسری بات آپ نے جو فرمائی تھی کہ میں نے ظاہر سی بات ہے کہ اسکول کا ایک نظام جو ہے قائم کیا, کیونکہ میں خود ہی اس ایجوکیشن سے تو ایجوکیشن سے میں وابستہ رہا, تو میں نے اپنے لوگو کو جو بنایا اس کو میں نے ڈیزائن کیا, تو اس میں میں نے خود بنوایا یہ لوگو. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو ہے ایجوکیشن پلس ٹریننگ اور پلس کانشیسنس, یہ 3 چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں. اب یہ دنیا نا شعور سے بھری ہوئی ہے, جیسا بھی اقبال عظیم صاحب کی بات کر رہے تھے آپ, تو اقبال عظیم صاحب کو شعور تھا نا, تو شعور نے ان کے زبانوں سے یہ الفاظ نکالے. یہ دنیا شعور سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی, آپ نے مکھیوں کو دیکھا ہوگا کہ مکھی جو ہے نا عام مکھی وہ گندگی پر بیٹھتی ہے, لیکن شہد کی مکھی کو کبھی آپ نے گندگی پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, کہ اللہ نے اس کو یہ شعور دیا ہے کہ تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, تو ہمیشہ پھولوں پر بیٹھنا اور رس چوسنے کے بعد جو ہے انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا اسی طرح اللہ نے مرغی کو شعور دیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی نا 20-25 انڈے دینے کے بعد نا احتجاجاً مرغی انڈا دینا بند کر دیتی ہے. اچھا احتجاج کرتی ہے وہ, یعنی کہ وہ ہڑتال کر دیتی ہے کہ میں انڈے نہیں دیتی. تو آپ پوچھیں گے بھائی تم 25 انڈے دینے کے بعد انڈے کیوں نہیں دیتی, وہ مارنا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں انڈے نہیں دوں گی, میں انڈے پہ بیٹھوں گی. بات سمجھ رہے کہ اس کو اتنا شعور ہے کہ وہ 25 انڈے دینے کے بعد اللہ نے اس کو بھی شعور دیا ہوا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں جو بطخ ہے, وہ بطخ جو ہے نا انڈے پر نہیں بیٹھتے نا, بطخ وہ انڈے تو دے دیتے ہیں. اب بطخ کے بچے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مرغی جہاں پہ انڈے پر بیٹھتی ہے نا, تو بطخ کے انڈے بھی وہاں رکھ دیے جاتے ہیں. شہزاد بھائی سنیے گا, یہ بات بہت قابل غور ہے. اب جب ڈیز مکمل ہو جاتے ہیں, مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے اور بطخ کے انڈے سے بطخ کے بچے نکل گئے. اب دیکھیں اس نے جب آنکھ کھولی نا, کس نے, بطخ نے اور مرغی کے بچوں نے, تو ماں کون تھی, مرغی تھی, بطخ تو نہیں ہے نا. اب مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے تھوڑے دنوں میں, اور نکلنے کے بعد گھومتی ہے پھرتی ہے, تو بطخ کے بچے بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اب سنیے گا ذرا, جیسے ہی بطخ کے بچے اور مرغی کے بچے وہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ جب آگے جاتے ہیں, سامنے ایک نہر آ جائے تو مرغی کے بچے ٹھہر جاتے ہیں, بطخ کے بچے اس میں کود جاتے ہیں. تو یہ شعور اللہ نے ہر ایک چیز میں اگر اس پہ گفتگو کروں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی, لیکن آپ دیکھیے کہ شعور سے پوری کائنات بھری ہوئی ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے اسکول کا نظام اس لیے قائم کیا کہ اس میں تعلیم, تربیت اور شعور, کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایسا نظام تعلیم وضع کیا جائے کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو, یعنی کہ انگلش میڈیم اسکولنگ بھی ہو, ساتھ میں ناظرہ کمپلسری کیا اور ساتھ میں حفظ القرآن آپشنل کیا, تاکہ ہمارا بچہ جب میٹرک کرے تو وہ ایک اچھا مسلمان بنے. یعنی ہم اس کو یہ شعور دیں کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ, تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم انجینئر بن جاؤ, تم پائلٹ بن جاؤ, تم اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سے زندگی کے شعبے میں داخل کرے تو تم ایک اچھے مسلمان ہو. تو میں نے شعور جو ہے وہاں پر اس لیے رکھا شہزاد بھائی, تاکہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت دیا جا رہا ہے, لیکن مقصد حیات کی طرف لایا نہیں جا رہا ہے. مقصد حیات کیا ہے, بس آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو میں وائنڈ اپ کروں گا, اور میری ایک فرمائش ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے آج, میری فرمائش. تو شہزاد بھائی, نوکیا جب آیا تھا 3310 90 کے دہائی کے اندر, اس کا ایک کام تھا, جب ابتداً جب یہ آیا نا ہمارے پاس موبائل فون, اس کے 2 کام تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ فون ریسیو کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تھا, دوسرا میسج کرنے کے لیے تھا. اچھا پھر جو ہے انسانوں نے نا تھوڑی ترقی کی, سب سے زیادہ نوکیا 3310 بکا دنیا کے اندر, 1 کروڑ کاپیاں بکی ہیں, ہمارے بچے کو رٹا ہوا تھا. اس کے بعد جب ہم نے ترقی کر لی, ہم نے پھر جو ہے نا اینڈرائڈ موبائل اور ٹچ سسٹم پہ اس میں ہم نے چیزیں ڈالنا شروع کر دی. اب کیا ہوا کہ اس میں ایک کے بعد دوسری چیزیں, اپلیکیشنز آتے رہے. آج جو
موبائل سسٹم ہے اس کے اندر آپ ڈرون طیارے چلاتے ہیں, اس سے آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے آپ دیگر جو ہے اپنے فریج کو بند کر لیتے ہیں, آپ اپنے جو ہے لائٹس کو بند کر لیتے ہیں, یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آ گیا. اچھا پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں موبائل فون پہ وہ گانے دیکھ رہے ہیں, باجے دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے گا کہ جیسے آپ کچھ بھی چیز دیکھ رہے ہوں تو دیکھتے دیکھتے جیسے کال آئے گی نا تو آپ کا وہ سارے کے سارا فنکشن رک جائے گا اور کال آ جائے گی اور کہے گا بھائی پہلے مجھے ریسیو کرو. یعنی کہ اس نوکیا نے یا اس موبائل فون نے اپنا تمام تر سرکل کمپلیٹ کرنے کے بعد اور اپنا سفر جاری رکھنے کے بعد آج تک یہ اپنا مقصد نہیں بھولا ہے. واہ 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 واہ, یعنی وہ اپنا مقصد نہیں بھولا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان تو ذرا سوچ کہ ایک موبائل فون اپنا مقصد جو پیدائش کا جو مقصد ہے وہ نہیں بھولتا ہے, تو اپنا مقصد بھولے بیٹھا ہے. تجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسکول کے اندر نا بچوں کو ان کے مقصد حیات کے قریب لایا جائے. اور آپ کی سرپرستی میں اگر اسکول چل رہا ہے تو حضرت ہاں, تو بس یہ ہے کہ میں خادم ہوں, وہاں کا خدمت کر رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ایسے اسکولوں میں داخل کریں, میرے اسکول میں نہیں, جہاں پر تعلیم تربیت شعور ہے, جہاں پر جو ہے تعلیمی نظام اچھا ہے, آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں. میری یہ خواہش ہے کہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے, ہمارے یہاں ایک جو ہے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے رمضان کو الوداع کہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پیارے آواز میں جو ہے نا وہ رمضان کے الوداع کے جو الفاظ جو اگر آپ کہیں تو بہت اچھا لگے گا, اور مطلب بہت اچھے خوبصورت انداز میں جو ہے نا ہمارے شہریار بھائی بھی موجود ہیں, آپ لوگ موجود ہیں, تو ایک اجتماعی طور پہ بڑا مزہ آ جائے گا. ہم الوداع پیش کرتے ہیں اور الوداع کے بعد پھر آپ دعا کیجیے. جی بالکل, میں حاضر ہوں. ڈائری دیجیے گا. ہمارے مفتی صاحب نے فرمائش کی, الوداع کی, اور رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو آپ جو لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, میں سب سے کہوں گا کہ بہت دل سے اس کو سماعت کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی
میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بڑھتا رہا ہے، تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بڑھتا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور یہ دعا میں ہم سب کے لیے کر رہا ہوں کہ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پر بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران۔ محترم سامعین، اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، کل انشاءاللہ اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی 2 سے 2:30 اور 2:30 بجے کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر جمیل راٹھور کنٹینیو کریں گے۔ میں علامہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس بزم میں شریک ہوئے اور ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہوئی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں ہم سب کے لیے اور میری والدین کی صحت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا حنان یا منان یا دیان یا غفران یا سبحان۔ اے اللہ آج کی عظیم الشان رات ہے، اللہ 29ویں شب ہے، شب قدر ہے۔ یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کی ساعتیں لمحات عطا کیے۔ یا اللہ زندگی بخیر رکھی، صحت و
عافیت عطا فرمائی، کورونا سے بچا کر رکھا۔ یا رب کریم ہمیں لذت سحری بھی دی اللہ، اے اللہ ہمیں بزم افطار بھی عطا فرمائی، تراویح کی لذتیں بھی عطا فرمائی، قرآن کی حلاوتیں بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں، اے اللہ ہمارے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم اس چینل کے توسط سے اللہ جو یہاں پر علمی، فکری اور یہاں پہ تربیتی باتیں ہوئی، مالک و مولا یہ ایک بہت بڑا سلسلہ تھا کار خیر کا جو تو نے ہم سے لیا، یا اللہ اس کار خیر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، آج کی رات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، اے رب ذوالجلال اپنے حبیب کے صدقے، سیدہ فاطمہ الزہراء کے صدقے، حسن و حسین کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ دعا